بول ڈیجیٹل میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں گہری بات سلمان علی آوان کے ساتھ. ویورز، آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ یا ویسٹ ایشیا ایک بار پھر جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے. امریکہ اور ایران ایک بار پھر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں. دوسری طرف پاکستان، جس نے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے دہشت گردی کا شکار ہے. ایک طرف فتنہ الخوارج ہے، دوسری طرف فتنہ الہندوستان ہے، اور پاکستان ان دونوں کے بیچ میں ایران اور امریکہ کی جنگ کے ساتھ ایک عجیب و غریب صورتحال کا ہمیں شکار دکھائی دے رہا ہے. ایسے میں پاکستان کا کردار کیا ہے، پاکستان کس طرح سے اس مشکل سے نکلے گا، اور پاکستان کس طرح سے اپنے آپ کو ایک بار پھر ورلڈ سٹیج پر ایک کریڈیبل، ریلائبل اور ایک سٹیبل ملک کے طور پر سامنے لائے گا، ان تمام تر صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ویل کنیکٹڈ، ویل انفارمڈ جرنلسٹ جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، متین حیدر صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو سو مچ. سر، میرا ایک ہی چھوٹا سا سوال ہے کہ واٹس گوئنگ آن، کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ اتنی زیادہ پرابلمز ہیں، اتنے زیادہ ایشوز ہیں، ایک ایشو سے نکلتے ہیں دوسرا شروع ہو جاتا ہے. دہشت گردی ہے، جنگیں ہیں، عالمی جنگیں ہیں، انڈین ٹیررزم ہے، افغان انڈو نیکسس ہے، انڈو اسرائیل نیکسس ہے، تو آخر ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور آپ کے جو یہ پوڈ کاسٹ ہیں ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات. تھینک یو. آپ نے ایک ہی سوال میں بہت سارے سوالات کر دیے. دیکھیے، اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان مشکلات کا شکار ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان از فیسنگ ونس اگین ہیوج ٹیررزم ویو، اور یہ دہشت گردی کی تازہ لہر ہے. آپ دیکھیے، کم و بیش آلموسٹ ایک مہینہ قبل یا 3-4 ہفتے قبل، جب اسلام آباد میں حکومت پاکستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ایک بین الاقوامی سمپوزیم کا اہتمام کیا اور انڈس واٹر ٹریٹی کو انٹرنیشنلائز کیا، بڑے ایکسپرٹس اس میں آئے. وہ جو سمپوزیم تھا سلمان علی اوان صاحب، وہ ہندوستان کے دل میں جا کے لگا کہ پاکستان تو ڈپلومیٹیکلی اس کو ڈپلومیٹیکلی اٹھا دیا تھا، اس کو انٹرنیشنلائز کر رہا ہے. اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ وایا افغانستان بلوچستان کے اندر آتی ہے. خوفناک ترین اٹیکس کے پی میں بھی واقعات ہو رہے ہیں. جی، کے پی میں بھی واقعات، لیکن اصل فوکس جو تھا وہ بلوچستان تھا. لیکن آلموسٹ اس وقت جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے، اس کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ انتہائی خوفناک. خاص طور پہ پولیس، ایف سی، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی جو ول ہے اسے توڑا جا سکے. لیکن الحمدللہ ہماری سویلین اور ملٹری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، فورسز ہیں، ان کی ول کو توڑا نہیں جا سکتا. یہ سارے کا سارا افغانستان کے اندر سے ہو رہا ہے. آپ کے پروگرام میں یہ آج بتا دوں کہ دنیا کی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، جو پاکستان دشمن ہیں، وہ اس وقت افغانستان سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہی ہیں. اس میں اگر آپ ہندوستان والی کو دیکھ لیں، را ہے، ساتھ خود افغانستان کی انٹیلیجنس ہے، اس کے ساتھ خود اسرائیلی انٹیلیجنس ہے، یہ تو 3 ہیں، اس کے علاوہ 2 اور ہیں. تو یہ اب آپ دیکھیے، سمجھنے والے سمجھ گئے. جی، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اور بلوچستان کو سب سے پہلے میں باری باری کروں گا. بلوچستان کو ٹارگٹ سلمان صاحب اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی معاشی ترقی کا محور ہے. چین کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کا جو بینیفیشری ہے وہ اس وقت بلوچستان، وہاں پہ جس طریقے سے جو ہے کمیونیکیشن نیٹ ورک بنا، پھر آپ نے ریکارڈنگ کی اس وقت انویسٹمنٹ دیکھیے، کم و بیش 2 برس بعد اللہ رب العزت اس ملک کو سلامت اور قائم و دائم رکھے، چیزیں اچھے طریقے سے چلتی رہیں. تو جتنا گولڈ وہاں سے نکلے گا وہ نہ صرف بلوچستان کی بلکہ پورے پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. ایک تو یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ اسی جو مڈل ایسٹ کے کرائسس میں پاکستان کا کامیاب کردار. کچھ آپ کے خود اپنے کئی اسلامی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جنہیں پاکستان کا یہ ابھرتا ہوا کردار جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا، اور کچھ ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ ممالک اسرائیل کے ماں کے اوپر آپ کے خلاف اندر یہ جو ریشہ دوانیاں سازشیں یہ کر رہے ہیں. اب پہلے سوال کا کہ یہ اب جو کرائسس چل رہا ہے، یہ بیسیکلی اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسرائیلی انٹیلیجنس اور جو ان کی ایلیٹ ہے، ڈیفنس اور انٹیلیجنس ایلیٹ، ان کے ہاتھوں ٹریپ ہو چکی ہوئی ہے. اب صرف آپ 24 گھنٹوں میں دیکھیے کہ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں
کہ میں بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہوں، پھر وہ اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی دیکھیں گے. اس وقت جو بامبنگ بھی ان کی چل رہی ہے وہ بھی آلموسٹ ناکام جا رہی ہے. تو اس میں پاکستان کی کوششیں، آپ کا ایگزیکٹ سوال یہ کہ پاکستان کی پس منظر میں کوششیں ہیں. ایرانی وزیر داخلہ آئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. جہاں تک یمنی حوثیوں کا حوثیز کا تعلق ہے، پاکستان نے ایرانی وزیر داخلہ کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ ایران جو ہے وہ ان حوثیوں کو کنٹرول کرے، اور خاص طور پہ سعودی عرب کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، چونکہ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت معاہدہ ہے. تو ایک طرف تو یمنی حوثیز سعودی عرب پہ حملے کر کے سعودی عرب کو اس سارے بحران میں، اس سارے کانفلکٹ میں کھینچنا چاہ رہے ہیں. باب المندب کے اوپر انہوں نے اس وقت تھریٹ کیا، اگرچہ کہ کوئی شپ ابھی تک روکا نہیں، لیکن اس وقت جو ان کے ہوسٹائل ایمیننٹ ایکشنز ہیں جو نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ کولیشن جوائنٹ فورسز کی کمانڈ نے ڈیسیژن لے لیا، اور یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ اگر اب وہ اشتعال انگیزی کریں گے تو یمنی حوثیوں کے ٹھکانوں کے اوپر یہ ایک اور کرائسس ہوگا. اس میں پھر ایران پیس ڈیل سے پھر دور ہوتا جائے گا، چونکہ لبنان اور یمن. میں اسی طرف آپ کی بات کی طرف ہی آ رہا تھا کہ ایک طرف تو ابھی باب المندب والا مسئلہ حل نہیں ہوا، پاکستان کا فارن آفس بھی کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں جو آئی ایم او یو تھا وہ آج کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ وہ موجود ہے، وہ ختم ہو گیا؟ جی بالکل، یہ بہت اہم نقطہ آپ نے ہائی لائٹ کیا. دیکھیے امریکی انتظامیہ نے، یعنی امریکی صدر نے تو کہہ دیا کہ وہ اس معاہدے پر عمل نہیں کرتے، اس کو معاہدے کو سمجھتے نہیں. اس کے بعد کم و بیش 2 ہفتے قبل ایران کا بھی باضابطہ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ وہ اسلام آباد ایم او یو سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے. اس وقت جو کوششیں جاری ہیں پاکستان کی وہ یہی ہے کہ یہ ایم او یو جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امن کے بارے میں، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے بہت سخت کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ایران بھی کچھ تھوڑی سی لچک دکھائے، امریکہ بھی دکھائے. اور یہ جو بیچ میں سپیس ملی ہے سیز فائر کے بعد، 8 اپریل کے بعد، امریکہ کو بھی اور اس کے بعد ایران کو بھی، دیکھیے اس میں ایران نے بھی اپنی جو حربی حکمت عملی ہے اس کو تبدیل کیا، اپنے وار ایسٹس، میزائلز، ان سب چیزوں کو. لیکن سب دیکھنے اور سننے والے یہ کہیں گے کہ یہ گیم آخر خراب کہاں سے ہوئی. ہاں، یہ پوائنٹ ہے کہ جب ہر چیز طے ہو گئی، اس کے بعد ایران کو کس نے مجبور کیا کہ بقول یو ایس کے کہ وہ آبنۂ ہرمز سے جانے والے جہازوں پر فائر کرے؟ دیکھیے بالکل، ہاں، ان کے اوپر اگر فائر کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک نیت تھی. دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے، گھر میں ایک بچے کے ساتھ وعدہ کیا جائے، جب وہ ڈیڈ لائن گزر جائے کہ جی آپ اس کو کچھ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو پھر وہ دوبارہ شرارت پہ اتر آتا ہے. پھر پہلے ہلکی شرارت کرتا ہے، اس کے بعد وہ چیخو پکار کرتا ہے. تو دیکھیے جو دوحہ میں ٹاکس ہوئی تھیں اس میں ایران سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کے منجمد مالی اثاثوں میں سے کچھ رقم اسے دی جائے گی. انیشیلی یہ کہا جا رہا تھا 4 سے 5 ارب ڈالرز دیے جائیں گے. ایران کو پیسے کی سخت ضرورت تھی تاکہ تعمیر نو بھی کی جائے. جو انفراسٹرکچر تھا، جو مواصلاتی ڈھانچہ جو تباہ ہوا تھا، اس کی تعمیر نو کرنی تھی. اس پہ یہاں تک بات آ چکی تھی کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے میڈیسن اور خوراک کے لیے اسے استعمال کرنا ہے، دفاعی مقصد کے لیے. یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ ایران اسے ڈیفنس پرپزز کے لیے نہیں کرے گا. تو پس منظر میں آپ نے دیکھا کہ اس کشیدگی کے دوران ہی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک مرتبہ پھر دوحہ گئے اور نے قطری حکام کو یہ میسیج دیا ہے کہ ایران کے ساتھ اس معاہدے کے نتیجے میں جس اماؤنٹ کے اوپر، جس رقم کے اوپر وعدہ کیا گیا تھا اسے پورا کریں. تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ایران کی طرف سے ان جہازوں کے اوپر اٹیک کیا گیا. لیکن اس میں تو متین صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کا باب المندب پر کنٹرول پورے طریقے سے اسٹیبلش ہو گیا. ایران نے فزیکلی بھی ثابت کر دیا کہ وہ جب چاہے آبنۂ ہرمز کہ آپ جب چاہے ایران جب چاہے اسے بند کر سکتا ہے ملیٹریلی. اور جب یہ معاہدہ ہوا، آئی ایم او یو ہوا، اس کے ذریعے بھی یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ آبنۂ ہرمز جو ہے وہ ایران کھلی رہے گی، کھلی رہے گی. ایران کی اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ سوورینٹی ایک طرح سے تسلیم کر لی گئی. اور وہ دونوں ممالک تو پھر ایران کیوں کمپیل؟ جب ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب موجودہ جو سینیریو ہے یہ شروع تو وہیں سے ہوا نا کہ ایران کی جانب سے شپس روکے گئے یا شپس کے اوپر فائرنگ کی گئی، ان کو ٹارگٹ کیا گیا.
تو دوسری طرف ہمیں صدر ٹرمپ نظر آتے ہیں کہ وہ ایک دم جسے لگتا ہے کہ آپے سے باہر ہو گئے، اور وہ روزانہ نت نئی دھمکیاں جو کہ ان کا وتیرہ ہے، یہی میں کہہ رہا تھا. تو یہ دونوں چیزیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایم او یو کے اندر جب اتنی زیادہ ایک جسے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے امریکہ کے اندر جو کرٹکس ہیں کہ ایک طرح سے لگتا ہے کہ یو ایس کی سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے کہ سب کچھ تو ایران کو ملا، امریکہ کو کچھ نہیں ملا. سبھی دنیا کے تجزیہ کار یہی کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ایران کو ملا، لیکن اصل نقطہ یہی ہے کہ جب ایران سے کیا گیا وعدہ، اس وعدے سے انحراف کیا گیا کہ اس کے جو مالی اثاثے منجمد تھے اس میں سے اس کو شیئر نہیں دیا گیا، تو اس نے ایک مرتبہ پھر آبنائے ہرمز کی چابی مروڑی. یہ اصل وجہ ہے. دوسری طرف سے اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف سول وجہ یہ قرار نہیں دی جا سکتی، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے جو ہاسٹیلٹیز تھی، جو معاندانہ سرگرمیاں تھیں، کارروائیاں تھیں، وہ اسی طرح بیچ میں چلتی رہیں. امریکہ نے بھی مکمل طور پہ آبنائے ہرمز کا نیول بلاکٹ ختم نہیں کیا تھا. وہ بھی واچ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کون سی ایرانی شپس ہیں، کون سے ایرانی فلیگ والے جو شپس ہیں وہ کیا موو کر رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اگر وہ آبنائے ہرمز کو جب کھولا گیا، اس کے باوجود ایران ٹول ٹیکس بحری جہازوں سے مسلسل لے رہا تھا. ان کی مسلح کشتیاں آبنائے ہرمز میں مسلسل گشت کر رہی تھیں. تو یہ دونوں طرف سے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی جھڑپیں، اشتعال انگیزیاں، یہ آخر کار ایران کی طرف سے بڑا اٹیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد امریکہ کی جانب سے کارروائی کی جاتی ہے. تو لیکن ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں امکانات اس بات کے ہیں کہ اشتعال انگیزیاں ختم ہوں گی، اور خاص طور پہ یہ جو 4 ممالک کا ان آفیشیل الائنس ہے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر، یہ اس میں متحرک ہیں. اور امریکہ نے بھی یہ میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ وہ بھی ان ہاسٹیلٹیز کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتا ہے. آپ نے کئی بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس دیکھی کہ امریکہ کا جو میزائل کا سٹاک پائل ہے وہ اب اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ میزائلوں سسٹینڈ قسم کی. ایگزیکٹلی. اچھا، اس میں ہم ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے نقطہ نظر سے. ہم نے ایک دم ہاسٹیلٹی کو رائز ہوتے ہوئے دیکھا آبنائے ہرمز کے بعد، باب المندب اور سعودی عرب کو ڈریگ کرنے کی کوششیں، جس کے اوپر ایک طرح سے بڑے دو ٹوک یا سخت قسم کی سٹیٹمنٹس بھی پاکستان کے فورن آفس کی طرف سے سامنے آئیں. تو اس میں پاکستان کس طرح سے بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے؟ ایک طرف ایران ہے، نیبر ہے، پاکستان کا آئی ایم او کے اندر جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان کا سعودی عرب کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ جو پاک سعودی میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ کس طرح سے انووک ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پاکستانی آرم فورسز کو وہاں پہ ان ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا یہ بالکل، یہ بھی آپ کا بڑا اہم سوال ہے. اور اس میں یہ کہ ابھی تک تو دیکھیے جو 4-5 روز پہلے جو سٹیٹمنٹ آیا پاکستانی وزارت خارجہ کا، سخت ترین تھا، وہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا بشکک میں ملاقات ہوئی پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کی. وزیر داخلہ سے ان کی پہلے ہی ہو چکی ہے. اب ایران آئندہ سعودی عرب میں کسی قسم کی کوئی میزائل اٹیک یا وہ نہیں کرے گا، یہ پاکستان نے کنوے کر دیا ہے. لیکن اور ایران اس پہ عمل کرے گا؟ جی، ایران اس کے اوپر عمل کرے گا یقینی طور پہ. اور دوسری چیز ہے کہ ایران یمنیز کو بھی، اپنے ہوتیوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا کہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ آتی ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو ایک ریجنل کانفلکٹ میں تبدیل کر دیں گے. اگر سعودی عرب جیسی ایک ریجنل پار باہر ہو جائے گی تو ریجنل کانفلکٹ کیسے بنے گا؟ جی، ریجنل کانفلکٹ دیکھیے، پہلے جب وہ میں نے نقطہ آپ کو بتایا کہ جو یمنی ہوتیوں کا اٹیک تھا سعودی عرب کو، وہ اس کو سعودی عرب کو کانفلکٹ کا حصہ بنانا چاہ رہے تھے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم ریجنل کانفلکٹ بنا دیں گے، تو آپ سعودی عرب کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے بحرین اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے وہاں پہ ہیں. اس کے بعد آپ قطر میں دیکھیے، لیکن قطر اور ایران کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. اگرچہ کہ قطری شپس کے اوپر اٹیک بھی ہوا ہے لیکن وہ اسکیلیٹ نہیں ہوا. اس وقت واحد گلف کا قطر واحد ملک ہے جس کی ایران کے ساتھ اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی علاقائی انڈرسٹینڈنگ ہے. جی، اور سعودی عرب وایا پاکستان، سعودی عرب وایا پاکستان، بیوٹیفل. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریجنل کانفلکٹ بن سکتا ہے. بننے کی کوشش کی گئی ہے اور عرب ممالک کو اور ایران کو لڑانے کی کوشش کی گئی. ایران نے تو بھرپور طریقے سے واردات کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جارڈن میں بھی جو امریکی اڈے ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا، کویت کے اوپر مسلسل کیے گئے، بحرین کے اوپر مسلسل کیے گئے.
لیکن پاکستان کی جو افیکٹو ڈپلومیسی ہے اس کے ذریعے اس بات کی بھرپور بلکہ اس کو یقینی بنایا گیا کہ یہ کسی قسم کا ریجنل کانفلکٹ نہ ہو. امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بھرپور گیم تھی، کھیل تھا کہ یہ تمام مسلم ممالک آپس میں لڑیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ افریقہ کے اندر اس وقت جس طریقے سے بحران چل رہا ہے، سوڈان کے اندر دو بڑے بڑے جو کمانڈر ہیں وہ آمنے سامنے، لیبیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، یمن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. 2 نہیں بلکہ 3 گروپوں میں یمن تقسیم ہے. تو یہ کوششیں کی جا رہی تھی کہ یہ تمام تر ایران اور یہ ممالک لڑیں، لیکن اور ایران کو بھی تقسیم کیا جائے. کس کو؟ ایران کو. ہاں، ایران کو بھی تقسیم کیا جائے، بالکل. لیکن یہ تمام تر کوششیں کامیاب، بلکہ کوششیں نہیں، یہ تمام تر سازشیں اب آتی ہیں. یہ تمام تر چیزیں شفٹ ہوئی ہیں افغانستان میں، چونکہ امریکہ نے بھی ایران کے بارے میں جو پلان بنایا تھا کہ ہم اس کو بالکل جو ہے ملیمیٹ کر دیں گے، رجیم کو گرا دیں گے، وہ تمام تر چیزیں نہیں. ہندوستان کا جو انتہائی بھیانک خواب تھا پاکستان کے بارے میں وہ پورا لاسٹ ایئر نہیں ہوا. آپ کے سامنے کہ جب مودی صاحب نے اس برس اسرائیل کا وزٹ کیا تو ان کے اسرائیل اور ہندوستان کے درمیان بہت اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے متعلق بڑی باتیں ہوئی ہیں. اس وقت جو ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ بار بار ہندوستان کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ انتہائی بااعتماد رپورٹس کی بیسس کے اوپر کہ افغانستان میں اسرائیلی اور انڈین انٹیلیجنس جو ہیں اب یہ نہ صرف پاکستان نشانے پہ ہے بلکہ ساتھ ایران نشانے پہ بھی ہے. اور دنیا اس چیز کو سیریسلی لے بھی رہی ہے کہ پاکستان جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے بار بار انڈو اسرائیلی یا انڈو افغان نیکسس جو ہے اس کی جو بات کی جاتی ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انڈیا ورسز پاکستان وایا افغانستان، پاکستان کا مڈل ایسٹ کے اندر رول، پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس ایگریمنٹ، جو کچھ بھی اس وقت سیناریو چل رہا ہے اس میں ہم چائنا کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ چائنا کا کیا رول ہے؟ چائنا پاکستان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ویل کنیکٹڈ ہوگا، ویل انفارمڈ ہوگا، چائنا کا انپٹ ہوگا. چائنا چاہتا کیا ہے اور چائنا کس طرح سے اپنا؟ بالکل، ہاں، یہ بھی آپ کا بڑا اہم نقطہ. دیکھیے، ہاں، اگر آپ 31 مارچ کی میٹنگ دیکھیں جو بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ کے درمیان ہوئی، اس پہ اسی میں ایران امریکہ تنازع کے اوپر جو سب سے پہلے 5 نکاتی فارمولہ آیا تھا وہ وہاں پہ تھا. چائنا کنسرن تھا چونکہ چائنا کے لیے انرجی سپلائیز وایا آبنائے ہرمز رکی ہوئی تھی اور اس کا مقصد تھا سلمان صاحب کہ چین کی جو پیداواری جو پرسنٹیج ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے، اکنامک گروتھ روکی جائے. جی، اقتصادی ترقی روکی جائے، جو اس کی انڈسٹریل گروتھ ہے، اکنامک گروتھ ہے، اور وہ 1-2 نیچے آئی. دیکھیے، تو یہ اب آپ اس دیکھنے والوں کے لیے بھی اس پورے اس خطے کی اس جنگی گیم کو آپ براڈر وسیع تر تناظر میں دیکھیں کہ ٹارگٹ چین بھی ہے، ٹارگٹ ایران بھی ہے. اس لیے چین ٹارگٹ پاکستان بھی ہے. ایگزیکٹلی، پاکستان تو ہے ہی ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، اس کے علاوہ چین ہے. اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چین اس تمام تر صورتحال سے لا تعلق ہو. پہلے بھی اس نے ایفرٹس کی اور اب بھی چین کی طرف سے یقینی طور پہ یہ ایفرٹ ہوگی کہ دوبارہ چین، پاکستان، جو ہمارا مسلم ممالک کا 4 ممالک کا الائنس ہے، وہ، چائنا، اس کے علاوہ آپ نے خود دیکھا کہ رشیا بھی خود اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس کے ایران کے ساتھ بڑے گہرے روابط ہیں، اور تو پاکستان کے ساتھ بھی کشیدگی کم کی جائے. لیکن اس وقت جو ایرانی میزائل کیپیبلٹیز کو جس طریقے سے مضبوط کیا گیا، اس میں بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کی جو اسٹریٹجک سپورٹ ہے ایران کو وہ جاری ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح کے اوپر کوششیں بھی ہیں، پاکستان کے ساتھ کوارڈینیشن بھی ہے. تو چین بالکل یہ چاہے گا کہ نہ باب المندب بند ہو، نہ آبنائے ہرمز بند ہو، دونوں کھلی رہیں اور پیس ہو جائے. اسلام آباد MOU کی آپ نے بات کی، وہ دوبارہ بحال ہو جائے. تو چین کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران کولیپس ہو. ایران میں رجیم کا خاتمہ تو 28 فروری کو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ نہیں ہو سکا تھا. 5-6 مارچ تک اسیسمنٹ کی جا رہی تھی کہ گر جائے گا، اور سابق شاہ کے جو ایک بیٹے ہیں ان کو بھرپور بریفنگز اور سب چیزیں دے دی گئی تھیں کہ آپ تیار رہیں. لیکن اب جو ویسٹ کو جو پیغام پہنچا ہے شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کے جنازے سے، جو منحرفین تھے، جو ڈسیڈنٹس تھے، جو اسٹیٹ کے سخت مخالف تھے، دونوں خواتین و حضرات، جس طریقے سے یہ جنازہ ہوا ہے ان کا،
آخری رسومات جس میں پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے شرکت کی، باوجود امریکہ کی طرف سے دباؤ کہ آپ نے نہیں جانا. سب سے بڑا سب سے طاقتور وفد پاکستان کا سب سے طاقتور، بہت خوبصورت آپ نے، سب سے طاقتور وفد پاکستان کا تھا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں. آپ کے بلاول صاحب تھے، پرائم منسٹر تھے، آپ کی پوری ملٹری پریزنس تھی. تو جو پبلک ہے، جب امریکی اور اسرائیلی اور ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز نے دیکھا کہ پبلک تو جس طریقے سے اس آخری ان کی رسومات میں شریک ہے، وہ ان کی تو اسیسمنٹ تھی کہ وہ تو رجیم کہتے ہیں کہ جی ان کا تو کنٹرول عوام میں نہیں ہے اس وقت. تو وہ جس طریقے سے عوام نے والہانہ طریقے سے عقیدت کے ساتھ آخری رسومات میں شرکت کی، اس سینچری کا بالکل، بلکہ کئی سو برسوں سے یہ دنیا کا ایک بگیسٹ فیونرل ہوا ہے. پہلے اور آپ ایک نے شہر میں نہیں، کئی شہروں میں ہوا ہے، اور ہر جگہ ایک جیسا ہوا. اور اس کے دو اب ایلیمنٹ اس کے انٹرنیشنل، چونکہ آپ نے پروگرام میں خاص طور پہ مدعو کیا تو اس میں نے کہا کہ میں آپ کو دو انٹرنیشنل اہم ترین ایلیمنٹ اس میں بتا دوں. ایک عراقی وزیر اعظم کی ہفتہ پہلے امریکی صدر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور امریکہ اور عراق کا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ عراق کے اندر جو ایسی تمام آرگنائزیشنز، ملیشیا جن کے پیچھے ایران ہے، ان کو ان کو دوبارہ عراق سے نکالنے کے اوپر وہ چیز ہوئی ہے. لیکن جب وہ دورہ کر کے فوری طور پہ بغداد سے تہران آتے ہیں 4 روز قبل، تو ایران نے ان کی اس قسم کی تمام تر تجاویز، جو چیزیں ان کا جو دباؤ وہ یکسر مسترد کر دیا. ویسٹ میں ایک انتہائی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سٹیمر جو برٹش پرائم منسٹر ہیں وہ تبدیل ہو گئے. وہ کس لیے تبدیل ہو گئے؟ اس لیے کہ اس جنگ میں انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا. نئے وزیر اعظم نے، آپ پوری گیم سمجھ جائیں کہ سی آئی کی پوری کوشش تھی برطانیہ کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ کر کے سٹیمر کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جائے. وہ سائیڈ لائن ہو گئے، نئے وزیر اعظم آ گئے. نئے وزیر اعظم نے آتے ہی برٹش پرائم منسٹر نے برطانیہ میں بیسز کے لیے جگہ دے دی. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سی آئی اے نے پوری گیم کھیلی کہ برطانیہ کی، چونکہ برطانیہ کو ہمیشہ سے امریکہ کا تصویراتی پارٹنر سمجھا جاتا ہے، وار میں، انٹرنیشنل افیئرز میں، ہر معاملے کے اوپر واشنگٹن سے جو خارجہ پالیسی، دفاع کے محاذ کے اوپر فیصلہ ہوتا تھا سب سے پہلے لبیک لنڈن سے کہا جاتا تھا. لیکن سٹارمر نے جو ٹونی بلیئر والا سٹوج والا ایک مشہور ہو گیا تھا یا بدنام ہو گیا تھا، اس کے مقابلے میں ایک جسے کہتے ہیں نا اسپائن اپنی دکھائی تھی، اور پھر انہیں پرائز اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہیں اس کی کس طرح قیمت چکانی پڑی. بالکل. حالانکہ وہ ایک وہ لیڈر ہے جو بڑے عرصے بعد اپنی پارٹی کو الیکشن جتوا کر اقتدار میں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان سے نہیں بن پڑی. اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سارا صورتحال ہم نے دیکھ لی، ایران کا پاکستان کے ساتھ تعلق، ایران کا عراق کے ساتھ تعلق. حالانکہ وہاں پہ اب جو گورنمنٹ ہے وہ ایران کی فیور میں ہے، یا ایران کے لیے کم از کم ہوسٹائل نہیں ہے. اس میں اب یہ ساری صورتحال کے بعد جب ایران نے آئی ایم او یو بھی کر لیا، اسٹیبلش بھی کر لی، امریکہ کو ایک طرح سے شکست بھی دے دی، اب ایران چاہتا کیا ہے؟ ایران کی کیا خواہش ہے کہ کیا ہو؟ ہاں، کیا وہ آئی ایم او یو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ساری خواہشات؟ بالکل. دیکھیے، ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ایران نے یہ پاکستان کو کنوے بھی کیا کہ وہ اسلام آباد کی جو امن کے بارے میں مفاہمتی یادداشت ہے جسے ہم اسلام آباد ایم او یو کہتے ہیں، ایران اس کو بحال کرنے پہ. لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس ایم او یو کا پارٹ جو تھا، یعنی اس ڈیل کا پارٹ لیبنان بھی تھا. لیبنان کے اندر آپ اسی طرح مسلسل اسرائیلی جارحیت کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی جارحیت کی جا رہی ہے. آبنائے ہرمز کے اندر آپ کے سامنے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امریکی ایرانی اشتعال انگیزیاں جاری ہیں. نمبر 2 جس کے اوپر نو کمپرومائز ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا کنٹرول کسی بھی اعتبار سے نہیں چھوڑے گا. نمبر 3 وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو فائنینشیل کمپنسیشن ہے وہ فوری طور پہ دی جائے. نمبر 3 وہ اپنی جو پراکسیز ہیں جو لیبنان کے اندر ہیں، جو حماس ہے، جو حزب اللہ ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ 1 مہینہ قبل امریکی صدر نے خود حزب اللہ کے کمانڈر سے بات چیت کی، اور اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان، اور اس کے بعد امریکہ نے لیبنان اور اسرائیلی لیڈرشپ کی مذاکرات کی میزبانی بھی کی. تو ایران کا لیبنان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ رہے گا. حماس کا آپ نے دیکھا کہ اگرچہ پولیٹیکل رول انہوں نے غزہ کے اندر ختم کیا، لیکن ان کا ملٹری ونگ قائم ہے. ایران ان کی سپورٹ کرتا رہے گا، یمن کی سپورٹ کرتا رہے گا، آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا اسٹریٹجک کنٹرول رکھے گا.
اور اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دے گا. امریکہ بار بار اریٹیٹ کر رہا ہے کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر بھی ہم یہ دیکھیں گے. اندر کی خبر آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایرانین نیوکلیر انریچمنٹ ہے وہ تقریباً، جو میری نیوکلیر ماہرین کے ساتھ ابھی تک بات ہوئی ہے، جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ذریعے ایران کے اس پروگرام کے اوپر بات کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نیوکلیر بام بننے میں کوئی دیر نہیں ہے. 80% تک انریچمنٹ ہو چکی ہے. اور اس سے قبل، بہت بڑی بات، اس سے قبل بھی جون لاسٹ ایئر 2025 میں بھی جو ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹس کے اوپر اٹیک کیے گئے تھے، اس سے ان کے جو سینٹریفیوجز تھے وہ ڈیمیج تباہ نہیں ہوئے، آؤٹر سٹرکچر تباہ ہوا ہے. اس کے بعد اب ساؤتھ آف ایران کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سارے اٹیک ساؤتھ آف ایران میں، ایران کا وہاں پہ سارا اسٹریٹجک بیس ہے، میزائل کی تمام تر چیزیں وہاں پہ، تو وہاں پہ انہیں اٹیک کیا جا رہا ہے. تو اب اس میں کوئی بعید نہیں کہ اگر مزید یہ کشیدگی آگے چلی، یہ جس طرح ٹرمپ بار بار 24 گھنٹوں میں تیسری مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ایران بڑے حملے کے لیے تیار ہو جائے، پھر کہتے ہیں ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا. کوئی بعید نہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنے خفیہ نیوکلیر آپشن کا بھی اعلان کر دے کہ ہم بنانے جا رہے ہیں یا ہمارے پاس موجود ہے. یہ بہت ٹاپ کی سیکرٹ چیزیں، یہ ایران اپنا آخری کارڈ کسی بھی وقت کھیلے گا. دوسرا، ابھی بھی وہ اپنے نئے سپریم لیڈر سے مسلسل ہدایات دے رہے ہیں. اس میں آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایران کی پولیٹیکل اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جو ان کا پاسداران انقلاب ہے، پاسداران انقلاب بہت پاورفل جا رہا ہے. اور جسے ہم اسلامک ریولوشنری کور گارڈ کہتے ہیں، ان کو پاورز ڈیلیگیٹ کر دی گئی ہیں تاکہ وہ بار بار پاورز کے لیے اختیارات، ایک روڈ میپ دے دیا گیا. جی، ایک روڈ میپ دے دیا گیا ہے. تو جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول پہ چیز چل رہی ہوتی ہے نیچے گراؤنڈ کے اوپر، یہ پھر بیک ٹو یور پریویس پوائنٹ کہ اصل ہوا کیا. تو بعض کارروائیاں اسلامک ریولوشنری گارڈ نے ڈائریکٹ کر دیں ابنائے ہرمز میں، جو آپ نے پوچھا تھا کہ کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے، اس کے اوپر دیکھا گیا کہ تحقیقات کی جائیں گی، یہ کی جائیں گی. تو ان کی IR جو GC ہے وہ بیسیکلی پولیٹیکل لیڈرشپ کے کنٹرول سے باہر ہے. وہ ڈائریکٹ سپریم لیڈر کو کنٹرول کر رہے ہیں. سپریم لیڈر اس وقت کہاں ہیں یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے والد بزرگوار کے جنازے میں بھی انہوں نے اپیرنس نہیں کی، اگرچہ کہ ان کے 2 بھائی جنازے میں آ چکے تھے. اچھا، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی نیوکلیر آپشن والی ایران کی. ابھی ایران کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہم پنجابی کے اندر ایک لفظ یوز کرتے ہیں، ایران نے وقتہ ڈالا ہوا ہے. جی، شدید وقتہ ڈالا ہوا ہے. تو اگر یہ نیوکلیر ایران ہوگا جس کے پاس ایک نیوکلیر عالمی بام، منظرنامہ بدل جائے گا. تو پھر یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ پھر کیا ہوگا، کیونکہ عالمی سعودی عرب تو پھر شمالی کوریا کی طرح بات ہوگی، پھر اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہوگی. کیونکہ سعودی عرب کہہ چکا ہے کہ اگر ایران نے بام بنایا تو ہم بھی بنائیں گے. جی، یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیے، اور یہ اچھا کیا آپ نے، بڑا اچھا پوائنٹ ریز کر دیا. اس کے اوپر ایران امریکہ اور سعودی عرب کی جوہری ڈیل کو بھی دیکھ لیں، لیکن اس کے اوپر چند گھنٹوں کے اوپر یو ٹرن ہو گیا. چند گھنٹوں کے اوپر یو ٹرن ہو گیا. چونکہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے بتا دیا امریکی صدر کو کہ آپ اتنی بڑی فیور دینے جا رہے ہیں تو ڈو گیٹ سم تھنگ، گیو اینڈ ٹیک، کوئٹ پرو کو، کچھ دو اور کچھ لو. تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے کیا، اس کا میں ابھی آپ کو انالیسس دیکھنے والوں کے لیے، اس کو وہ کیا کرنے جا رہے تھے. جب پہلے انہوں نے کہا جی خالی ڈیل دے دی، تو جو ہے وہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ سویلین نیوکلیر انرجی کے لیے ہوگا، پھر انہوں نے کہا کہ ابراہم ایکارڈ کے ساتھ لنک کر دیا. اب یہ اس کو ابراہم ایکارڈ پر اگر سعودی عرب عمل کر لیتا ہے، نیوکلیر ڈیل ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیے پورا مشرق وسطیٰ کا سیناریو جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری جنریشن کے سامنے. جی بالکل. اور اس وقت پھر یہ ایران کو گھیرا کریں گے اور آئسولیٹ کریں گے. چونکہ ابھی تک سعودی عرب اور ایران میں الحمدللہ کوئی بڑا تنازع نہیں ہوا. ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہیں، کمیونیکیشن بھی ہے، پاکستان کا بھی رول ہے، پاکستان سعودی عرب کے تعلقات بھی ہیں. پاکستان نے دونوں کو ایک پوائنٹ کے اوپر روکا ہوا ہے، سٹیٹمنٹس بھی پاکستان دے رہا ہے. تو بیسیکلی اس نیوکلیر ڈیل کے پس منظر میں یہ تھا کہ سعودی عرب کو یہ دے دی جائے. اور اگر آپ نے جس طرح سوال میں ایک ضمنی سوال میں یہ کیا کہ سعودی عرب اگر نیوکلیر ویپنز بناتا ہے، ویسٹ اور اسرائیل کبھی نہیں چاہیں گے کہ سعودی عرب جو ہے، اگرچہ کہ ابراہم ایکارڈ کو وہ مان بھی لے، فرض کرتے ہیں، لیکن پاکستان اسلامی دنیا کی واحد جوہری طاقت ہے.
یہ اسرائیلی لیڈرشپ سلمان صاحب کہہ چکی ہے فرسٹ اینڈ دا لاسٹ کنٹری اینڈ آفٹر دیٹ اسرائیل ول ناٹ الاؤ اینی ادر مسلم کنٹری. آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ ایران ہو, عراق کا پروگرام تباہ کر دیا تھا انہوں نے 1984 میں. تو لیکن سر اس میں اگر ڈیل نیوکلیر ڈیل کے ساتھ اگر وہ اکارڈ کی طرف یعنی ابراہیم اکارڈ کی طرف بھی اگر سعودی عرب چلا جاتا ہے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب اتنا بڑا سٹیپ لے گا جسٹ فار دا سیک آف نیوکلیر ڈیل؟ جی بالکل. اور اس کے بعد پھر پاکستان کا کیا رسپانس ہوگا؟ جی دیکھیے اول تو پاکستان اس وقت الحمدللہ کیونکہ پاکستان کو ایز سچ ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. پوری عرب کمیونٹی میں پہلے عرب و عجم ہوتا تھا, ایران اور پاکستان کو جو اپنی عرب لیگز کی میٹنگز ہوتی تھی اس میں بلاتے نہیں تھے, ترکی کو بھی باہر ہی رکھتے تھے, ترکی کو بھی باہر کرتے تھے. اب الحمدللہ یہ پاکستان جب سے آپ نے دیکھا, بلکہ میں اس کو شروع کروں گا, یہ شروعات ہوئی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور اس کے بعد پھر جب ملٹری پریزیڈنٹ آئے جنرل پرویز مشرف, ان کے ساتھ مجھے بھی جانے کا کئی مرتبہ سعودی عرب اتفاق ہوا. جس طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب قریب تھے اور وہ ملٹری ڈپلومیسی ابھی بھی چل رہی ہے. آج بھی ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے سعودی عرب میں دیکھا جاتا ہے. جب بھی لیڈرشپ جاتی ہے تو دونوں جاتے ہیں, پرائم منسٹر بھی اور فیلڈ مارشل بھی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف سابق مرحوم صدر جب وہ پاور میں تھے تب بھی سعودی لیڈرشپ ان سے مشورہ کرتی تھی. جب وہ نہیں رہے تو اکثر آپ نے دیکھا کہ وہ لندن سے انہیں خصوصی طیارے پہ سعودی عرب بلایا جاتا تھا. تو سعودی عرب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ابراہیم ایکارڈ پہ کوئی بھی موو فیصلہ کرنے سے قبل پاکستان سے مشورہ نہ کرے, بلکہ اس سے پوری جو آپ کی جو اسلامک بلاک ہے اس سے مشورہ کیا جائے گا, ان تمام ممالک سے کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت بڑی آفر امریکہ کی جانب سے CIA کی جانب سے سعودی عرب کو دے دی جائے, اور وہ آفر ہوگی بھی یقینی طور پہ, کوئی انویسٹمنٹ کی ہوگی, کسی قسم کی کوئی ہوگی. سب سے بڑا یہ کہ جو ناممکنات میں ہے, ناممکنات میں ٹھیک ہے جی اقوام متحدہ کے اندر کوئی اہم عہدہ دے دیا جائے, ٹھیک ہے, سیکورٹی کونسل میں راتوں رات توسیع کر کے پرماننٹ سیٹ دے دی جائے, جی ایک پرماننٹ سیٹ دے دی جائے. بہت سارے کارڈز ہیں امریکہ کے پاس, دیکھیں اس کے پاس فائنینشیل پاورز ہیں, ڈپلومیٹک پاورز ہیں, اس کے پاس ملٹری آپشنز ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک جو پاکستان کی اور سعودی عرب کی خارجہ پالیسی ہے اس میں ٹاپ آف پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا, جب تک مقبوضہ بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا, اس وقت تک اسلامی امہ میں تو باقی کئی ممالک نے تو تسلیم بھی کیا, تعلقات بھی ہیں, لیکن آپ کا ایگزیکٹ سوال کہ اگر سعودی عرب یہ کرے گا تو وہ یقینی طور پہ پاکستان کے ساتھ مشورے سے کرے گا. اور پاکستان کی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ یہ کہہ چکی ہے کہ تنازع فلسطین کے حل کے بغیر 2 ریاستی اس وقت فارمولا ہے کہ آپ باقاعدہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست مانیں, وائبل ایگزیکٹلی, جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو. یہی ہے نا ہماری, بالکل. تو جب تک یہ نہیں ہوتا تو آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا, اس میں جو سارا سینیریو ہم نے دیکھ لیا, سعودی عرب پہ دباؤ ہے, ایران پہ دباؤ ہے, ایران کے خلاف جنگ ہے, پاکستان کو بھی ڈریگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وایا انڈو افغان نیکسس, وایا انڈو اسرائیل نیکسس. اس میں میرے دو لاسٹ کوسچنز آپ سے. ہم بات کر رہے تھے کہ ایران ایسا کرے گا, ایران ایسا کرے گا, ایران ایسا کرے گا. اب اس ساری سچویشن کے بعد کیا یو ایس اور اسرائیل کے ریلیشنز ویسے ہی رہیں گے جیسے 28 فروری سے پہلے تھے؟ کیا وہ ریلیشن چینج ہوئی ہے؟ جی بہت ہی عمدہ سوال. آج تو میں آپ کو خارجہ پالیسی کے ایک انتہائی مہان یہ بلکہ آپ اس کو دوبارہ ریفریز کریں کہ اس وقت ان تعلقات کی کیا نوعیت ہے. ان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں. اسرائیل امریکہ کے تعلقات اس ایران امریکہ جنگ کے اوپر انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں. پرسن ٹو پرسن یعنی ٹرمپ ورسز نیتن یاہو بھی اور اسٹیٹ لیول پہ بھی. ابھی اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی کیا تعلقات ہیں. وائٹ ہاؤس ٹو نیتن یاہو اور پھر ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی, پھر اس کے بعد ہم امریکہ کے اندر جوش لابی کا کردار دیکھتے ہیں. تو آپ نے خود دیکھا کہ ایک آلموسٹ 1 ماہ قبل 1.5 ماہ قبل وہ جو ٹیلی فونک کنورسیشن لیک ہوئی تھی کہ امریکی صدر کس طرح فرسٹریٹڈ اور کس طریقے سے نیتن یاہو سے وہ بات کر رہے تھے. اس کے بعد بھی کئی ٹیلی فون کالز گئیں اسرائیل سے وائٹ ہاؤس. تو میں نہیں سمجھتا امریکی صدر کو یہ باور ہو چکا ہے کہ یہ انہوں نے ایک ایران کے ساتھ جنگ کا ایک غلط فیصلہ کیا,
اس کے اندر امریکی عوام کا کانفیڈنس، امریکی عوام کی رائے کے بغیر، خود آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس ٹاپ کے جو کانگریس مین تھے وہ اس کے خلاف ہوئے اور عوام اس کے خلاف ہوئی. آئندہ نومبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات، سفارتی تعلقات ٹہن سے برہم رکھنے کے لیے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اور کئی سرویز تو یہ بتاتے ہیں کہ یو ایس پاپولیشن کے جو مختلف گروہ ہیں، جی ینگ ڈیموکریٹس ہیں، ینگ ریپبلکنز ہیں، یا مختلف جو اگر آپ آبادی کی بنیاد کے اوپر نسلی بنیادوں پر گروہ دیکھیں تو اس کے اندر اسرائیل کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے. اچھا، لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ جو سارا سینیریو ہم نے دیکھا، جنگ ہوئی، پاکستان سعودی عرب کا معاہدہ ہوا، پاکستان نے IMOU کروایا، پھر اب ہم بات کر رہے تھے کہ عرب لیگ کے اجلاسوں میں نہ پاکستان ہوتا تھا، نہ ترکی ہوتا تھا، نہ ایران ہوتا تھا، اور آج یہ تینوں ملک جو کبھی RCD میں تھے، جو کبھی اس کے بعد جو کوآپریشن آرگنائزیشن بنی اس کے اندر تھے، اور اس کے بعد اب ایک R4 کا فورم سامنے آیا ہے. تو کیا ہم کسی مسلمانوں یا مسلم ممالک کے کسی ایسے فورم کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کہ OIC کی جگہ لے سکے، جو کہ افیکٹو ہو؟ لوگ مسلم نیٹو کا بھی نام لیتے ہیں، چلو نیٹو نہ صحیح، اس کے آس پاس کی کوئی چیز بنے گی، بن سکتی ہے؟ جی، کچھ سال پیچھے سلمان صاحب جانا پڑے گا. جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت کے وزیر اعظم نے بانی PTI کے ساتھ، آپ نام لے سکتے ہیں؟ جی نام لے سکتے ہیں. تو وہی میں نے کہا کہ جس وقت 2019 میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے بعض رہنماؤں کے ساتھ ان کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز کے اوپر بھی ملاقاتیں، اس کے باہر بھی ہوئیں، یعنی باہر وزٹس کے اوپر بھی ہوئیں. تو اس میں یہ چیز بڑی شدت کے ساتھ آئی کہ OIC جو اسلامی دنیا کے ایشوز ہیں، جس سارا آپ کی گفتگو کا مرکز ہے کہ جو اسلامی دنیا میں خلفشار ہے، انتشار ہے، جو خون بہہ رہا ہے، جو یہ اسلامی دنیا منقسم ہے، تو اس کے اوپر آؤٹ سائڈ، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مہاتیر محمد صاحب کا انیشیٹو تھا، وہ عمران صاحب کو اور رجب طیب اردگان کو، انڈونیشیا کے صدر کو، اس میں قطر کے امیر تھے، اس میں کچھ اور رہنما تھے، ان سب کو وہ بلانا چاہے. تو خود آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑے گہرے تعلقات تھے، اور سعودی عرب بھی بھانپ کیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو پھر ریاض سے اہم میسج آ گیا اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ آپ ہمارے شراکت دار ہیں. تو یہ آپ کوالالمپور اس وقت بڑا تنازع اٹھا تھا، آپ نے خود دیکھا. اس کا جواب یہ آپ کے سوال کا کہ کوئی بھی آؤٹ سائڈ OIC ابھی کوئی فارمل الائنس، یا آپ نے مسلم نیٹو کی بات کی، تو وہ جو پہلے سعودی عرب نے ایک الائنس بنایا تھا، اسلامک کاؤنٹر ٹیررزم ملٹری الائنس، تو پوری اسلامی دنیا میں تو ٹیررزم ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن سر اب تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے. اب اس کا میں جواب فائنلی دے دوں، کوئی اور فورم، کوئی فوجی الائنس، کوئی مسلم نیٹو بغیر سعودی عرب کی مرضی اور منشا کے، اور بغیر پاکستان کی مرضی، اور جب ہم پاکستان اور سعودی عرب کی مرضی اور منشا دیکھتے ہیں تو سلمان اوان صاحب ساتھ پھر ہمیں واشنگٹن کی بھی مرضی دیکھنی پڑتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. گزشتہ آلموسٹ 1968 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اس کے بعد 69 میں پھر OIC بنی، اور OIC میں جب بند کمرے میں اجلاس ہوا تھا، بہت مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قدرت اللہ شاہب کی کتاب میں بھی، اور کئی سفارتکاروں نے، کہ اس کے اندر قرآن کے اوپر حلف لیے گئے تھے ایک دوسرے سے کہ اس بند کمرے کے اجلاس کے فیصلے باہر لیک نہیں ہوں گے. اور اس میں یہی تھا کہ آج ہم نے اپنے اسلامی دنیا نے، وہ بعد میں فیصلے لیک ہو گئے، باہر نکل آئے، اس میں یہی تھا کہ معاشی اعتبار سے ہم جو ہے وہ مغرب پہ انحصار نہیں کریں گے. سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیفنس، ان چیزوں میں اپنی خود انحصاری، آج الحمدللہ پاکستان نے تو ڈیفنس میں خود انحصاری حاصل کر لی ہے. نیوکلیر پاور بھی ہے، میزائل پاور بھی ہے. گوئنگ بیک ٹو یور کویسچن 1، اسی لیے پاکستان کے خلاف تمام تر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت اسٹریٹجک جو کیپیبلٹی ہے، ڈیٹرنس ہے. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جی اس ڈیٹرنس کا پاکستان نے لاسٹ ایئر مظاہرہ کر دیا، باقاعدہ کامیابی کے ساتھ کر دیا، اور 1 سال سے ہندوستان اسی لیے تڑپ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ باضابطہ جنگ میں تو اسے منہ کی کھانی پڑی. اب وہ خفیہ جنگ کے ذریعے پاکستان پراکسیز کر رہا ہے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں، کوئی بھی بڑا الائنس مسلم دنیا میں
امریکہ کی مرضی اور منشا کے بغیر جب برطانیہ کا وزیر اعظم اس کا تخت 10 ڈاؤننگ میں الٹ جائے گا، تو آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں بھی ماضی میں انقلاب ہوئے، ان کے ایک جو ہے شاہ کو کس طریقے سے ود ان فیملی اسیسنیٹ کروایا گیا، پاکستان کے اندر کس طرح حکومتیں الٹیں، اور جو ہے تیونس میں کیا ہوا، مصر کے اندر کیا عرب ہوا، سپرنگ، جی عرب سپرنگ، یہ سارے کا سارا کیا تھا. تو اس سارے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ایک مضبوط نیٹو الائنس بنانے، اگرچہ کہ اسلامی دنیا کے پاس سلمان صاحب الحمدللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن آپ خود دیکھیں کہ ترکی اور آذربائیجان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں. 60% جو اسرائیل کی آئل کی نیڈز ہیں وہ آذربائیجان سے پائپ لائن کے ذریعے جا رہی ہیں. ترکی کی لیڈرشپ اگرچہ کہ بڑے مؤثر انداز میں اسرائیل کے خلاف بات کرتی ہے، لیکن جارڈن آپ دیکھیں کہ مکمل طور پہ امریکہ کے زیر اثر ہے. سر جارڈن کا تو حساب یہی نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ تو بیچارے جی مجبور بالکل. ہیں. تو یہ جب تک آخری جملہ، جب تک اتحاد نہیں ہوگا، جب تک مکمل یونٹی نہیں ہوگی، اور اس وقت تک امریکہ کا، اسرائیل اور امریکی CIA کا اثر و رسوخ اسلامی دنیا کے اوپر ایسے ہی چلتا رہے گا. ریپبلکنس کے بعد ڈیموکریٹس آئیں گے، پالیسیاں بدلتی رہیں گی، چیزیں بدلتی رہیں گی، لیکن سوچ نہیں بدلے گی. وہ کہاں کی؟ پینٹاگون کی اور لینگلے میں CIA ہیڈ کوارٹر کی. ویورز، آپ نے سنا، مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ڈیپ انالیسس کیا متین حیدر صاحب نے، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ جو مرضی چاہتا رہے، جیسے مرضی چاہتا رہے. ایران کے اندر ہم ایک لیونگ ایگزامپل دیکھ چکے ہیں کہ امریکہ کی تمام تر مخالفت کے باوجود نہ رجیم چینج ہوا، نہ عوام کی ول کمزور ہوئی. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر مسلم دنیا اس صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو نیت کے ساتھ ساتھ ہمت کا بھی انہیں مظاہرہ کرنا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.